وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 87 کا آج مطالعہ کریں گے، اور آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ابس پیدا نہیں کیا، اور یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے. سو اے اخلاق مجسم، آپ بڑے حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کرتے رہیے. ان ربک هو الخلاق العلیم. بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا فرمانے والا، خوب جاننے والا ہے. سامعین اکرام، سورہ الحجر آیت نمبر 87 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ لفظی ترجمہ سنیں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور یقیناً ہم نے دی ہے آپ کو سبعا من المثانی، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات. لفظی ترجمہ سبعا 7 آیات یہاں محذوف ہے. من المثانی بار بار دہرائی جانے والی. سورہ فاتحہ مراد ہے، 7 آیاتیں اس کی. والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم کی نعمت ہم نے آپ کو دی ہے. سامعین اکرام، سورہ الحجر ہے اور اس میں مکی صورت ہے، اور آدھا دور نبوی گزر چکا ہے تقریباً، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل دے رہا ہے، اور گزشتہ قوموں کے حالات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں. صورت اختتام پذیر ہو رہی ہے، بنیادی مضامین آ رہے ہیں اور مضمون کو سمیٹا جا رہا ہے. سامعین اکرام، کافروں کی نظر میں دنیا کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور جو باطنی چیزیں ہوتی ہیں اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی. اور یہ کافروں کی نشانی ہے. سامعین اکرام، وہ اقبال کا میرے خیال سے ایک شعر بھی ہے نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے. جو لوگ، یہ جملہ ذرا توجہ سے سنیں، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے
باطن پر یقین نہیں رکھتے، یا قرآن کی زبان میں یؤمنون بالغیب، یہ متقین کی جو صفت ان میں نہیں ہوتی نا، سورہ بقرہ کے شروع میں ہے نا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ مومن جو ہے اس کا تو اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، باطن پہ ایمان ہوتا ہے۔ اور سامعین اکرام، یہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اصل حقیقت جو ہے وہ باطن ہے، اور یہ ظاہر جو ہے یہ ایک سراب کی مانند ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی، اور باطن کو اللہ تعالیٰ نے یعنی تخلیق فرمایا، باطن ہے، اور اس کے بعد یہ رہے گا، جیسے کہ ہماری ارواح ہیں سامعین اکرام، باطن سے تعلق ہے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، لیکن روح جو ہے موجود رہے گی، اور جب تک اللہ چاہے گا وہ ہوگی، کافروں کی بھی ہوگی اور مسلمانوں کی بھی ہوگی۔ تو باطن جو ہے وہ اصل چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، جو کہ حقیقی سلامتی کا گھر ہے، اور جس کا تعلق یعنی اس وقت باطن سے ہے، لیکن اصل حقیقت وہ ہے۔ اس وقت بھی سامعین اکرام ہم ظاہری دنیا میں رہ تو رہے، لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ باطن ہے۔ مثال کے طور پہ ہم آدم جو ہے انسان، یہ تو جب تک انسان کہلاتا ہے جب تک اس کی روح اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور جب وہ روح اس سے چلی جاتی ہے تو پھر تو اس کو ایک لاش کہتے ہیں۔ وہ اس دن ایک جنازہ تھا تو میں اس میں گیا تھا، تو ہوتا ہے نا میت، اردو میں میت کہتے ہیں اور پشتو میں مڑے کہتے ہیں اسے، مڑے، حالانکہ مڑے بار رویش، تو یعنی جنازہ جب گھر سے نکالا جاتا ہے تو پشتو میں میں پشتو کے الفاظ جو میں نے سنے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں، مڑے یعنی ایک اچھا خاصا انسان تھا، آپ پہچانتے تھے اسے، اب وہ مڑے ہو گیا آپ کے لیے، اب میت ہو گئی، میت کو باہر نکال لیا، بھئی چلو جلدی چلو، اٹھو چلو، میت کے آگے آگے جو ہے وہ نہ چلو، پیچھے پیچھے چلو، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو وہ میت بن جاتی ہے، اور میت کیوں کہ اس کے اصل جو روح ہے وہ اس سے چلی گئی، وہ انتقال کر گئی دوسرے عالم۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں سمجھنے کی ہیں، اور میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو اصل حقیقت ہے، اگر ہم جتنی جلدی یہ جان لیں یہ حقیقت کہ ہماری اصل جو ہے وہ تو روح ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کا علم کا ادراک ہم نہیں کر سکتے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے، اور تمہیں تو اس کا علم نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے ہماری باطنی یہ جو ظاہری عقل ہے اس کی سمجھ میں تو روح نہیں آ سکتی سامنے نکلا، اور نہ آتی ہے۔ تو اصل چیز جو ہے باطن ہے، اصل دولت جو ہے وہ باطنی دولت ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ جو سکون ہے وہ قلبی سکون ہوتا ہے، دل کا سکون ہوتا ہے، اور وہ سکون جو ہمیشہ رہے، جب آ جائے تو جائے نہیں، کیونکہ اصلی سکون اطمینان، قرآن کی زبان میں اطمینان قلب سے کہتے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے۔ تو دلوں کو چین یہ اصل نعمت ہے۔ ہم سب دیکھیں، ہم لوگ جو ہے خوشی کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہیں، اور ہم یعنی ہم دھوکہ ہے نا یہ تو، یعنی ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ظاہر میں سکون ہے، شادی کر لو تو سکون ہوگا، بچے، اچھا گھر ہو تو سکون سے رہو گے، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو تو سکون سے ہوگی، اچھے کھانے کھاؤ تو سکون سے ہوگے، اچھے کپڑے پہنو تو خوش ہوگے، تم خوش ہوگے۔ تو یہ خوشیاں ہم ظاہر میں تلاش کرتے پھرتے ہیں،
تو ایسی یہ تو بات غلط ہے. آپ دیکھیں یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ظاہر میں سکون نہیں ہے، اصل سکون جو ہے وہ باطنی قلبی سکون ہوتا ہے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے. بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیات اور قرآن عظیم کی نعمت دی ہے. تو اصل سامعین کرام، اصل نعمت جو ہے وہ ظاہری نہیں بلکہ باطنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں نا، لیکن یہ اصل نعمتیں نہیں ہیں. اصل نعمتیں روحانی نعمتیں ہیں، اور جو روحانی نعمتیں یہاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے دنیا میں بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ یعنی اس کا باقاعدہ ذائقہ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ جسمانی نعمتوں کا ذائقہ چکھتے ہیں، اسی طرح ایمان کا بھی ذائقہ ہوتا ہے. یہ بات ذرا یاد رکھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ خشک مضامین ہیں، لیکن نہیں، یہ خشک نہیں ہے، یہ تر ہیں، اور تر سے تر ہیں. یہ روحانی مضامین جو ہیں یہ تر سے تر ہیں. اور جب وہ مزے آتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے اس کی میں آپ کو قلب المؤمن عرش الرحمن تو آپ نے سنا ہوگا کہ رحمان مومن کا دل جو ہے وہ رحمان کا عرش ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سما جاتا ہے. اور جیسے کہ وہ اقبال کی ایک نظم کا مصرع بھی ہے نا کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. تو دل میں تو اللہ تعالیٰ آ سکتا ہے. اور وہ حدیث قدسی بھی کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں، اس کے مفہوم کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب امرئ مؤمن. میں آسمان اور زمین میں نہیں سماتا، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. تو قلب المؤمن عرش الرحمن ہے. سامعین کرام، رحمان کا عرش ہے، اللہ کا گھر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر کہا ہے. اور ایک مختلف اشعار آ رہے ہیں اس وقت میری ذہن میں، وہ کوشش کرتا ہوں سناؤں آپ کو. تو مولانا روم کہتے ہیں کہ بدل شمع حرمداری چرا سوئے حرم پوئی چو یار اندر بغل داری چسود از قطع منزل ہا. حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے، حرم کیوں جاتے ہو؟ یار تو تمہارے بغل میں ہے، سفر کیوں طے کرتے ہو؟ یہ اپنے ایک موڈ میں، یہ نہیں کہ وہاں جانا تو یعنی اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. اور حج جو ہے ایک عمر میں ایک مرتبہ حج کرنا لازم ہے. بہرحال اس کی بات نہیں ہو رہی. شاعر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا حرم کی شمع جو ہے وہ تو تمہارے دل میں ہے، حرم کیوں چاہ رہے ہو؟ اور اس میں ایک اور حدیث کی طرف میں آپ کو اس کے مفہوم کی طرف توجہ دلاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ اے کعبے تم بڑے محترم ہو میرے لیے، اللہ کے گھر ہو، میرے دادا ابراہیم کے بنائے ہوئے ہو، اور لیکن اللہ کی قسم مومن کے دل کے برابر نہیں، مومن کے دل کے برابر نہیں. بدل شمع حرم داری چرا سوئے حرم پوئی چو یار اندر بغل داری چسود از قطع منزلہ. جو میں آپ کو وہ ایک اور شعر سنانے والا تھا وہ یہ تھا کہ جب یہ اللہ کے راستے پر انسان چل پڑتا ہے تو اس کا دل جو ہے آہستہ آہستہ صاف ہونے لگتا ہے، کیونکہ قرآن کی جو آیت ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، ان کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. تو جب وہ تاریکی ختم ہو جاتی ہے تو پھر شاعر کہتا ہے کہ نور تجلی میں رسد اے تور دل ست پارشو اے مرغ بشکن قفس زی خاک دا آوارشو. نور تجلی میں رسد، اللہ کا نور، اللہ کے نور کی تجلی آ گئی میرے دل میں. اے مرغ
نور تجلا میں رسد اے طور دل 100 پارشو. طور پہ جلوہ ہوا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے جلوہ کیا تھا ایک، اور پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. تو 100 پارشو اے طور دل 100 پارشو، ٹکڑے ٹکڑے ہو جا، اور اے مرغ پھاڑ دے، اس پنجرے کو پھاڑ دے اور چلا جا، اپنے مقام کی طرف چلا جا. بہرحال یہ مختلف حالات ہیں جو کہ اشعار کی صورت میں آپ کے سامنے میں نے پیش کیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل نعمت جو ہے وہ باطنی نعمت ہے، اور یہ ذائقہ بھی ہے، یہ ذائقہ بھی رکھتی ہے، یہ نعمتیں ذائقہ بھی رکھتی ہیں. اور آپ کو میں تھوڑا سا اس کا طرف توجہ دلاؤں کہ ذائقہ کیسا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں ان کے کمر میں ایک تیر لگ گیا تھا، جس کو نکالنے سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو جب بھی کوئی نکالنے کی کوشش کرتا تو وہ تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی. لوگوں نے، ساتھیوں نے کہا کہ بھئی ٹھہر جاؤ، ابھی نہ نکالو یہ تیر، جب یہ نماز کا وقت آئے گا اور نماز پڑھیں گے اس وقت تم نکال لینا. تو اسی طرح نماز کا وقت آیا تو وہ تیر جو ہے آسانی سے نکال لیا گیا. انہوں نے اف تک نہیں کی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. نماز کے بعد حضرت علی نے کہا کہ بھئی وہ تیر نکالو، اب نماز تو پڑھ لی ہے میں نے. تو ان سے کہا گیا کہ حضور ہم نے تو تیر کب کا نکال لیا ہے، آپ نماز میں تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ ذائقے ہوتے ہیں، اور ایسے ذائقے ہوتے ہیں کہ وہ مومن جو ہے اس میں مست ہوتا ہے. تو بہرحال ذائقوں کی میں بات کر رہا تھا، دولت کی بات کر رہا تھا. روحانی دولت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے. دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا مندی حاصل کر لینا بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی. تو اب ظاہر ہے کہ یہ مال و زر اور یہ دنیا کی چیزیں تو اس کا کوئی مقابلہ اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. آپ کو میں نے سورہ فاتحہ دی ہے جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے نماز میں ہم دہراتے ہیں اسے. اور قرآن عظیم کی نعمت. قرآن عظیم کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اور یہ صرف سیاہی کے الفاظ نہیں ہے سامنے کرام، یہ نور ہے. یہ نور ہے اور یہ بہت بڑی دولت ہے. نور کی تو کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. تو یہ یعنی اس آیت سے یعنی اگر ہم ہدایت لینا چاہتے ہیں تو اس کا یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. ایک ایک چیز جو ہے روحانی طور پہ ایک ایک چیز نعمت ہے سامنے کرام. کلمہ طیبہ کتنی اس کی اہمیت ہے، یعنی کتنا وزن ہے اس کا. روز حشر اس کا کتنا وزن ہوگا. ایک درود شریف آپ پڑھ لیں، ایک درود شریف، تو حدیث میں اس کے مفہوم کے مطابق 30 گناہ معاف ہو جاتے ہیں آپ کے، نہیں 10 گناہ، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. تو یہ تو بڑی فضیلت ہو گئی. آپ نے 100 مرتبہ مثال کے طور پہ پڑھ لیا تو 1000 آپ کی نیکیاں لکھ دی گئیں، 1000 گناہ معاف ہو گئے مثال کے طور پہ. اور 1000 درجات بلند ہو گئے آپ کے. اور اتنا تو ہم روز پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. تو دیکھیں یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. صرف یہ ہے کہ ہمیں جو ہم ہیں نا، میں آج کی بات کروں، ہم دھوکہ کھا گئے. ظاہر دنیا پہ ہم دھوکہ کھا گئے کہ اس کی کوئی قدر و قیمت ہے. اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. جبکہ اصل نعمتیں یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل، اس کی رضامندی، رسول کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی.
ظاہر ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں حضور کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، برے اعمال پہ حضور خفا ہوتے ہیں، اچھے اعمال پہ خوش ہوتے ہیں، تو خوش ہوتے ہیں تو حضور خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں، لیکن ہمیں اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سامنے کرام کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے قرآن جیسی نعمت آپ نے دیکھیں ہم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے۔ قرآن نور ہے، روشنی ہے، ہم اس سے روشنی نہ سمجھتے ہیں نہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اسے روشنی نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں یہ 1450 سال پرانی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا کلام ہے، تعظیم ہم کریں گے اور غلافوں میں باندھ کے اس کو طاق نسیاں میں رکھ دیں گے۔ بچے کو نہ آپ خود تلاوت کرتے ہیں، نہ قرآن کی اہمیت ہے۔ سامعین کرام میں صاف الفاظ کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کوئی ڈھکی چھپی بات کروں۔ قرآن کی ہماری نظر میں یہ کتاب ہدایت نہیں ہے، یہ کتاب تلاوت ہے، کتاب ناظرہ ہے۔ بچوں کو آپ 4-5 سال میں قرآن کی تلاوت کسی قاری صاحب سے یا خود پڑھا کے اس کو اب پھر بھول جاتے ہیں۔ بچہ بھی آپ نے تو خود بھلا دیا ہے، بچے کو آپ صرف ناظرہ پڑھا کے اس کو کچھ حلوے پلاؤ بنا کے آپ بھول جاتے ہیں۔ پھر وہ بچہ نہ قرآن اٹھاتا ہے، نہ اس کی تلاوت کرتا ہے، نہ اس سے ہدایت لیتا ہے، کیونکہ ہم ہدایت نہیں لے رہے۔ اصل میں تو ہم تو وہی، اب دیکھیں آپ ہوم ورک کہ کتنا زور دیتے ہیں، والدین یا والدہ کے ذمہ ہوتا ہے کہ بچے کو ہوم ورک کرائے، تو اس پہ کتنا زور ہوتا ہے۔ تو لیکن قرآن کی پڑھائی، قرآن کا فہم، اس پہ کوئی زور نہیں۔ ہماری خود یعنی ہم نے خود قرآن کی اہمیت کو سمجھا نہیں ہے، قرآن ہے کیا۔ اصل میں تو اگر میں بات کو مختصر کروں تو وہ یہ ہے کہ قرآن جس طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے وہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہماری منزل تو سیدھی سادی دنیا ہے، بہت سارے پیسے ہوں ہمارے پاس، اچھا عہدہ ہو، اچھی نوکری ہو، اچھا کاروبار ہو، اور پھر آپ نے خوبصورت لڑکی سے شادی کی ہو، مثال کے طور پہ اولاد ہو آپ کی، اچھے بچے ہوں، 2 لڑکے ہوں 2 لڑکیاں ہوں مثال کے طور پہ، پھر آپ کا اچھا گھر ہو اور اچھی لیونگ ہو، اچھے پہننے ہو، اچھی آپ کی گیٹ اپ ہو، ظاہری طور پہ آپ نے خلاف شریعت ایک وضع قطع بنا لی ہو، اس پہ آپ فخر محسوس کرتے ہیں۔ پینٹ پتلون پہن کے بعض لوگ جو ہیں داڑھی منڈا کے بڑی یعنی اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کوئی چیز ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ساری دھوکے کی باتیں ہیں سامعین کرام، یہ سب دھوکہ ہے۔ کوئی چیز، کسی چیز کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اور کسی چیز کو دوام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ تو اللہ کے پاس جو ہے اس کو ہم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، اور وہ بات میں نے جو ابھی نہیں بتائی آپ کو وہ یہ ہے، یہ ساری صورتحال کیوں ہے کہ ہم دنیا کے متوالے ہیں، ظاہر دنیا کے متوالے ہیں، مٹیریل کے متوالے ہیں۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا کاروبار، اچھی نوکری، MNA اور MPA اور مشیر، اور میں وہ عہدے آپ کو نہیں گنواتا، آپ خود دیکھ لیں۔ پھر وہ لوگ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس کہ بھئی یہ ہمارے عہدوں کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ یہ یعنی دنیا جو ہے یہ ضرورت کی چیز ہے، ہم نے اس کو دل دے دیا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آپ عبرت نہیں لیتے، اپنے مردوں کو قبر کے گڑھے میں اتارتے ہوئے آپ عبرت نہیں حاصل کرتے کہ یہاں میں نے بھی جانا ہے ایک دن، اسی طرح میں بے حس و حرکت پڑا ہوں گا اور لوگ مجھے 4 آدمی مجھے سہارا دے کے نیچے اتاریں گے قبر میں یا لے جائے جائیں گے۔ ابھی تو آپ اپنے پاؤں پہ چل رہے ہیں نا۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے سامعین کرام
کہ دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہے آخرت پہ، اور یہ کافرانہ رد عمل ہے، یہ عمل کافرانہ ہے سامعین کرام۔ جس نے بھی دنیا کو ترجیح دے دی آخرت پہ، اخروی نعمتوں پہ، اللہ کے حکم پہ، آخرت کی کامیابی پہ دنیا کو ترجیح دے دی، دنیا کی کامیابی کو زیادہ اہم سمجھا، یہ کافروں کا عمل ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2 اور 3 پڑھ لیں۔ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ ہلاکت ہے کافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کون ہے یہ کافر؟ یہ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں دنیا سے پیار کرتے ہیں۔ دیکھیں دنیا کا استعمال جائز ہے، دنیا کا استعمال جائز ہے، دنیا کے ذریعے آخرت کمائی جاتی ہے سامعین کرام۔ دنیا میں ہم آئے اس لیے ہیں کہ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر کے اپنی آخرت پکی کر لیں، اس کی کامیابی کو پکا کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیسا ہے؟ ہم دنیا پہ دھوکہ کھا گئے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا تھا کہ دیکھو لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، دیکھو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ بڑا دھوکے باز شیطان۔ ڈال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو وارننگ دے دی تھی، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہم دھوکے میں پڑ گئے ہیں۔ اپنا مال و متاع کتنا عزیز ہے سامعین کرام۔ کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وہ دوسرے کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ضروری تو نہیں ہے بتانا، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک محبت، پیسوں سے محبت، دنیا سے محبت، کہ بھئی یعنی آپ نہ اس کو خرچ کر رہے ہیں نہ اس کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ تو دنیا سے محبت ہوگی۔ اور یہ دنیا کے دھوکے میں جو شخص آ گیا سامعین کرام، اس کی آخرت خراب ہونی پکی ہے سامعین کرام۔ یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کافر کی تو کافر دیکھیں یہ روش ہوتی ہے، کامیابی کی یا ناکامی کی روش ہوتی ہے۔ آپ نے ناکامی کی روش کو اختیار کر لیا ہے، دنیا سے محبت شروع کر کے آخرت کو نظر انداز کر کے، یہ ناکامی کی روش ہے۔ اور اس روش میں، اس عادت میں اگر پڑ گئے کہ دنیا کو آپ ترجیح دیتے رہے اور آخرت کو آپ بھلاتے رہے، تو یقیناً جو دوسری زندگی ہے، یہاں بھی میں تو دوسری زندگی کا تذکرہ کیا، یہ زندگی بھی آپ پہ عذاب اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ نحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو بہرحال یہ زندگی بھی خراب، جو آخری الفاظ کہہ رہا ہوں، جو دنیا کے دھوکے میں آ گیا، اس کو اصل سمجھ لیا اور آخرت کو فراموش کر کے دنیا ہی کے پیچھے لگا رہا، اس کی یہ دنیا بھی اس پہ عذاب بن جائے گی، وہ یہاں بھی رسوا ہوگا، یہاں بھی تکلیف میں ہوگا، آخرت میں تو اس کی تباہی پکی ہے۔ سامعین کرام، میں ترجمہ کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، آپ دہرائیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور ہم نے دی ہے آپ کو، سبعًا من المثانی، دہرائی جانے والی، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات، والقرآن العظیم، اور عظیم الشان قرآن۔
سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ We have given you 7 of the pairs and the Grand Quran. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔